ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 اسلامی مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت اور فضیلت والے قرار دیے ہیں۔ آج میں جس مہینے کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں وہ ہے رجب المرجب۔ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی شان ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب شعبان بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ کو رجب کے مہینے کا احترام بہت محبوب تھا۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک شخص جو غیر مسلم تھا وہ ایک عورت کے بارے میں بہت برے خیالات رکھتا تھا۔ اس نے کسی طرح اس عورت پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کے ساتھ گناہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں دیکھا کہ مسلمان چاند دیکھ رہے تھے۔ وہ نان مسلم تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا چاند ہے؟ تو ایک مسلمان نے جواب دیا کہ یہ رجب کا چاند ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے اس عورت کے پاس جانے کا اور اس کے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ جو ہے وہ اس نے ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اس شخص کے گھر جائیں۔ وحی نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنے آنے کا جو مقصد ہے وہ اسے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اس کا دل جو ہے نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس مہینے کا کتنا احترام کرتے تھے۔ رجب 3 ورڈز کا مجموعہ ہے یا 3 ورڈز سے مل کر بنا ہے۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، جیم سے مراد ہے بندوں کے جرم اور با سے مراد ہے بر یعنی کہ بلائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کی رحمت اور بھلائی کے درمیان لوگوں کے جرم کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بہت خوبصورت مہینوں کا سیکوینس شروع ہو چکا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی تلاش میں جڑ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کر لیجئے۔ ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان 5 راتوں میں دعائیں کرتا ہے اس کی وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک رجب کی پہلی رات، ایک 15 شعبان یعنی شب برات، تیسری جو ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، چوتھی ہے عید الفطر کی چاند رات اور 5ویں ہے عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ رجب کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے دوسرے سال کے روزوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ جو پہلے رجب کا روزہ رکھتا ہے اسے 3 سال کے روزوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ جو دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، یعنی اس مہینے کے ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ 1 مہینے کے روزوں کا کفارہ ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے بیج بویا جاتا ہے، شعبان میں جو ہے پانی دیتے ہیں اور پھر رمضان میں ہم فصل کاٹتے ہیں۔ اس تمام چیزوں کو علماء کرام نے بہت خوبصورتی سے ہمارے لیے اس کی وضاحت کی ہے اور آسان کر دیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ بیج کس طرح رجب میں بویا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی عبادات کا رجب میں بیج بوتے ہیں، جو شعبان ہے اس میں ہم اپنے آنسوؤں سے پانی دیتے ہیں اور رمضان میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فصل جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ تو جلدی سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، اپنے سجدوں میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے تاکہ ہمارے سے اگر کوئی کوتاہی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ جو ہماری عبادتوں میں گیپ آ گیا تھا اسے ہم جلدی سے اس عبادتوں کے ساتھ وہ فل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا جو رشتہ ہے اسے مضبوط کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے جو اس رجب کے مہینے میں کام کرنے کے حوالے سے ہے
کہ اگر ہم رجب کے مہینے میں وہ کام کریں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مروی کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کی اس مہینے میں تکلیف جو ہے پریشانی دور فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرمائیں گے جو حد نظر وسیع ہوگا۔ رجب کا اکرام کریں، اللہ تعالیٰ 1000 اکراموں سے آپ کا اکرام کرے گا۔ اس مہینے میں جو ہے کوشش کریں کہ کوئی آپ کی نماز قضا نہ ہو، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، سورۃ اخلاص پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق دے اور اس مہینے کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔